اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے میں جو ہم ٹاپک لینے جا رہے ہیں وہ زندگی کا بھی حصہ ہے اور کام کا بھی حصہ ہے، اور بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمانڈنگ پوزیشن کیسے لی جائے، ہاؤ ٹو ٹیک کمانڈ ایکچولی۔ مینجمنٹ جس کی ہم بہت گفتگو کرتے ہیں، میں بھی بہت اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی آبویسلی ایک کمانڈنگ پوزیشن ہے۔ اور زندگی میں اور بہت ساری ایسی سچویشن ہیں جہاں پہ کمانڈنگ پوزیشن لینی چاہیے یا لینے کی ضرورت پڑتی ہے یا لینا مجبوری ہو جاتا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اے چوائس، وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ کمانڈنگ پوزیشن۔ میں ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، نہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب آپ کمانڈ لے رہے ہیں تو وہ آپ گھر میں ہوں، وہ آپ آفس میں ہوں، وہ آپ کسی اور سچویشن میں ہوں، وہ آپ کسی گیدرنگ میں ہوں، کوئی کہیں پہ ایکسپیڈیشن پہ ہوں، بٹ وہ کمانڈ تو پھر کمانڈ ہی ہے، اور اس کمانڈ کی بیسکس وہی ہیں، اس لیے میں اس کو الگ الگ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ایز اے پری ایمبل میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت لوگ جو ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، کولیگس ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آفس کی مینجمنٹ یا جاب میں مینجمنٹ کچھ اور چیز ہے اور زندگی کچھ اور چیز ہے۔ یعنی وہ دے میں بی ویری نائس، ویری فائن مینیجرز ایٹ جاب، بڑے اچھا کام کرتے ہیں، پتہ ہے سب کو کہ بڑے اچھے مینیجر ہیں، لیکن جب وہ اپنی ذاتی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو جتنے مینجمنٹ کے پرنسپلز تھے، یعنی آرگنائزڈ تھے وہ آفس میں فار ایگزامپل، تو گھر میں آرگنائز نہیں ہوں گے بالکل اپنی ذاتی زندگی میں، یا وہ بڑا پلانڈ طریقے سے آفس میں اپنے معاملات چلا رہے تھے تو بالکل اپنی ذاتی زندگی میں پلانڈ نہیں ہوں گے، یا اس طرح کی اور چیزیں۔ تو یہ اس کے درمیان جو ہم نے جو لائن ڈرا کر رکھی ہے، جو بڑی گہری ہے سمہاؤ، اور جس کو ہم لائن کو ذرا چوڑا بھی کرتے جاتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ زندگیاں ہیں، یہ دو الگ الگ روپ ہیں، یعنی دس از مائی ورک لائف، دس از مائی پرسنل لائف، اینڈ دے ہیو نو کنیکشن ان بٹوین۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیے دونوں بڑے حصے ہیں زندگی کے نا، یعنی پرسنل لائف اور ورک لائف اتنے بڑے بڑے حصے ہیں کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بچتا نا باقی۔ اور ورک لائف اتنا ٹائم لیتی ہے اور اتنی عمر لیتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ورک لائف سے ہٹ کے پیورلی ایک پرسنل لائف ہے اور جو بالکل کائنڈ آف ان انفلوئنسڈ ہے بائی دی ورک لائف، یہ بھی بہت حقیقت کے قریب بات نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال وی کیری اوور سیلز اوور پرسن ٹو دا جاب۔ جو کچھ ہم ہیں وہ ہم ظاہر جاب میں لے کے جاتے ہیں نا، ہم کوئی ڈفرینٹ آدمی بن کے نہیں جاتے، اور جب ہم گھر پہ آتے ہیں تو وی آر دی سیم پرسن، جو ہم جاب کرتے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ بھی ہم گھر پہ لے کے آتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک ایگزامپل اب یوں سمجھ لیجئے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اگر آفس میں اسٹریسڈ ہوں کسی بھی وجہ سے تو وہ اسٹریس گھر پہ لے کے آتے ہیں، اور یہ اگر یہ کوئی کہے، یا زیادہ تر لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب میں اس کو الگ رکھتا ہوں، اس کو الگ رکھتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اف دے آر اسٹریسڈ دے ول برنگ دیٹ اسٹریس ہوم۔ اور سملرلی جو گھر پہ اسٹریسڈ ہیں کسی وجہ سے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کوئی اور واقعہ ہو گیا، وہ جب آفس جائیں گے تو وہ اسٹریس ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ چلتی رہے گی جب تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا۔ سو اس لیے یہ کہنا کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ انفلوئنس نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ سو ود دس پری ایمبل، یہ میں نے بات اس لیے لمبی کی کہ یہ طے پا جائے کہ جب ہم کمانڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم نہ صرف آفس کی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہم پوری زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ سو 3 حصوں میں یہ بات انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ آج کے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کمانڈ کی پوزیشنز یا اوکیزنز کیا کیا ہیں جہاں پہ ہمیں کمانڈ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیٹ اسٹارٹ فرام دی بگننگ ایکچولی۔ بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں، بظاہر تو کوئی ان کے پاس کمانڈنگ پوزیشن نہیں ہے، لیکن اگلی کسی بھی کلاس میں جا کے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، کہیں بھی کوئی بچہ کلاس کا مانیٹر ہو جاتا ہے، پریفیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی اسے ایک رول دے دیا جاتا ہے، آگے چل کے وہ کلاس ریپرزینٹیو ہو جاتا ہے، جہاں پہ کچھ اس پہ ایڈیشنل ذمہ داری ڈالی جاتی کہ جی آپ ریسیس میں دیکھیں گے
کہ بچے ٹھیک ادھر ادھر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے یا اس طرح کی کوئی چیز، یا بٹوین دی کلاسز جب ایک ٹیچر جاتی ہیں یا جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں تو اس دوران کلاس میں کوئی بد نظمی تو نہیں ہو رہی. مانیٹرز اسی قسم کے کام کرتے ہیں نا. دے ڈونٹ ہیو پرسنل اتھارٹی ایز سچ بٹ دے گیٹ دیئر اتھارٹی فرام دیئر ٹیچرس، جو ان کو کہتے ہیں کہ جی سب کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ بچہ آج سے کلاس کا مانیٹر ہے، یہ پریفیکٹ ہے آپ کا، اور اس کی بات آپ کو سننی. سو کمانڈ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. آگے چلیے، ہم اسی طرح سے کالج میں کوئی جہاں بھی کہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، کوئی کلبز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. یونینز ہوا کرتی تھیں تو بڑے زور شور سے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے الیکشن ہوا کرتے تھے. یونین کا پریزیڈنٹ بڑی پاورفل پوزیشن ہوتی تھی یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج. اسکول میں تو نہیں ہوتی تھی، کالجز میں اور یونیورسٹی میں بڑی پاورفل پوزیشن تھی. سملرلی جنرل سیکرٹری آف دی یونین واز somebody ٹو ریکن ود اور سوسائٹیز تھیں، کوئی ڈرامٹک سوسائٹی ہے، کوئی فزکس سوسائٹی ہے، کوئی بایولوجی سوسائٹی ہے، پھر ان کے آفس بیئررز ہیں. یہ سب ایسی پوزیشن تھیں جن کو آپ کمانڈنگ پوزیشنز کہہ سکتے ہیں، لیڈرشپ رولز کہہ سکتے ہیں. دیکھیے لیڈرشپ رولز پہ بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں، لیڈرشپ پہ بھی بات کریں گے، ناٹ ان دی ریگولر سینس جیسے عام طور سے کی جاتی ہے. ہم ذرا تھوڑی آف بیٹ بات کریں گے اس کے اوپر. سو یہ اس طرح سے چلتا جاتا ہے. آگے چلیے جناب، پھر آگے جا کے ہم نے کوئی جاب شروع کر دی. تو اف وی اسٹارٹ ایٹ دی انٹری پوزیشن، تو ہمارا کوئی خاص آبویسلی ہمارے پاس کمانڈ نہیں ہے، ہم کائنڈ آف پاور لیس لوگ ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد وین وی ڈو ویل اینڈ وی گیٹ کائنڈ آف اپ گریڈڈ، تو پھر ہم کسی مینجمنٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک دو لوگ ہمیں رپورٹ کرنے لگ جائیں، کیونکہ مینجمنٹ کی بھی جو ارلی پوزیشنز ہیں اسسٹنٹ مینیجر ٹائپ، وہاں پہ تو کوئی رپورٹ نہیں کرتا موسٹلی. بہرحال اٹ ڈپینڈس فرام کمپنی ٹو کمپنی، لیکن جنرلی تو اس سے ذرا آپ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کی ایک ٹیم بنتی ہے. لیکن جو سیلز ٹیمز ہیں وہاں پہ پہلی پوزیشن کے ساتھ ہی ٹیم مل جاتی. پہلی پروموشن ہوتی ہی اس صورت میں ہے کہ آپ ٹیم کے مینیجر ہو جاتے ہیں. سو لیڈرشپ پوزیشن آپ کو، کمانڈنگ پوزیشن فوراً مل جاتی ہے آپ کو، اور وہ چلتی چلی جاتی ہے. جو چھوٹی کمانڈ ہے آگے چلیں گے، اس سے زیادہ بڑی کمانڈ ہو جائے گی، اس سے آگے پورے پاکستان کی کمانڈ ہو جائے گی، اس سے آگے ملٹیپل ٹیمز کی کمانڈ ہو جائے گی. تو یہ رول بڑھتا چلا جاتا ہے، انہانس ہوتا جاتا ہے. سو یہ وہ سارے معاملات ہیں. اچھا، اسی طرح سے ذاتی زندگی میں چلیے، برسر روزگار ہو گئے، کچھ کام وام چل پڑا یا کاروبار شروع کر لیا، تو اس کے بعد پھر شادی کا مرحلہ آ گیا. اب شادی بھی اپنی، چونکہ اب اپنی پرسنل فیملی شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک کمانڈنگ پوزیشن ہے. اور معذرت کے ساتھ بیویوں پہ روب ڈالنے کا تو ویسے بھی مردوں کو اکثر شوق ہے، جو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور مایوس ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش ان کی جاری رہتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک کمانڈنگ پوزیشن ہے. ہم نے اب ایک فیملی کی کمانڈ لے لی نا، پھر ماشاء اللہ کو بچے ہو گئے تو پھر پوری فیملی کی کمانڈ ہو گئی. ناؤ یو ہیو ٹو میک ڈیسیشنز. کہاں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا تربیت کرنی ہے، کیا پہننا ہے، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا، ریسورسز کہاں سے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ڈیسیشن میکنگ چل رہی ہے، اور یہ سب لیڈرشپ پوزیشنز ہیں. تو اگر آپ دو تین بنیادی باتوں کو دیکھیں جو عام گفتگو سے ہٹ کے ہوتی ہیں نا، کہ لیڈرشپ کیا ہے اور کمانڈ کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اس کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. تو کوئی بھی لیڈرشپ پوزیشن ہو، کمانڈنگ پوزیشن ہو، وہ ایک ذمہ داری لے کے آتی. اصل میں وہ ایک کوئی آنر کا بیج تو بعد میں لاتی ہے، اصل میں تو وہ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے کہ جی یہ ذمہ داری آج سے آپ کو دی جا رہی ہے. وہ ٹیم ہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ فیملی ہے، وہ کوئی بھی گروپ ہے، وہ سوسائٹی ہے، آپ کو ایک ذمہ داری ملتی ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے جو بلٹ ان ہے کمانڈنگ پوزیشن میں، لیڈرشپ پوزیشنز میں. دوسرا سٹیپ ہے پھر کہ جس میں آپ کو، چونکہ اب آپ ذمہ دار ہیں کسی پرٹیکولر چیز کے، سو ناؤ یو آر ان ٹو ڈیسیشن میکنگ. اب آپ کو ڈے ان ڈے آؤٹ ہر وقت جب بھی ضرورت ہے آپ کو ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ پارٹیسپیٹیو کریں گے، آپ آٹوکریٹک ہوں گے، فلاں ہوں گے، ڈیموکریٹک ہوں گے، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں نا. لیکن اصل کور یہ ہے کہ ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. سو 1 رسپانسبلٹی لینی ہے، اور 2 ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے. یہ 2 انٹیگرل پارٹ ہو گئے. اب ہم صرف انہی پہ اگر فوکس کر لیں تو
تیسرا پارٹ جو ہے اس کو ہم ایک تھوڑا سا سائڈ پہ اس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں کہ جب آپ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر عام لوگوں سے ہٹ کے، اپنے فالوورز سے، اپنی ٹیم سے، اپنی فیملی سے ہٹ کے آپ صرف آج کا نہیں سوچتے. یہ بھی انہیرنٹ ہے لیڈرشپ پوزیشن میں کہ آپ صرف آج کے لیے نہیں سوچتے، اب کل کے لیے بھی سوچتے. یعنی اگر فرض کیجیے یو آر اے فادر اور آپ کا ایک 5 سال کا بچہ ہے، تو 5 سال کا بچہ کل کا نہیں سوچ رہا، لیکن آپ اس کے کل کے لیے سوچ رہے ہیں. آج بھی آپ اسے مستقل واچ کر رہے ہیں، اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کو کس طرح کدھر جانا ہے، کہاں پڑھنا ہے، اس کو کون سے سبجیکٹ پڑھانے چاہیے وغیرہ وغیرہ، ریسورسز کا بندوبست کیسے ہوگا، یہ آپ سوچ رہے ہیں. بیکاز یو آر ان دی لیڈرشپ پوزیشن. وہ نہیں سوچ رہا، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو آر دیئر وائی شوڈ ہی بادر یو نو. تو یہ یعنی ذمہ داری اور ڈسیشن میکنگ اور فیوچر میں دیکھنا، یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو بیسکلی کمانڈنگ پوزیشن یا لیڈرشپ پوزیشن کے ساتھ آتی ہیں. انہی 3 پہ ہم بات کریں گے انفیکٹ، کیونکہ یہی 3 ہیں جو ہم بہت کتابی باتوں میں نہیں جائیں گے، ہم بالکل پریکٹیکل گفتگو کریں گے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو ڈسیشن میکنگ، جو ذمہ داری لینا، ڈسیشن میکنگ کرنا اور فیوچر میں دیکھنا، یہ ہے جو کمانڈ کے ساتھ خود بخود پیکیج میں آتا ہے، جو مینجمنٹ کے ساتھ پیکیج میں آتا ہے، جو لیڈرشپ پوزیشن کے ساتھ پیکیج میں آتا ہے. یہ وہ معاملہ ہے. اب ایک لمحے کے لیے ہم ذرا ڈائیگریس کریں اور اپنا سوشل سیٹ اپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو، سبھی کو، ایوری بڈی، ہم تیار کر رہے ہیں لیڈرشپ پوزیشنز کے لیے یا نہیں کر رہے. دیکھیے، پہلی بات میں نے کہا کہ رسپانسبلٹی آتی ہے، تو ہمارا اگر آپ غور کیجئے سوشل فیبرک ایسا ہے کہ ہم ذمہ داری نہیں دیتے. یعنی بچے 18 سال کے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کے گھر کے معاملات میں ان کو شریک نہیں کرتے، ان کی رائے نہیں پوچھتے، ان کو کسی قابل نہیں سمجھتے. نہیں تم بچے ہو ابھی، تمہیں کیا پتہ دنیا کا، تم نے دیکھا کہ ایسے خام خواہ بولنے آ جاتے ہو. اگر وہ کوئی رائے دیں بھی تو اس کو موسٹلی رد ہو جاتی ہے اکثر فیملیز میں. اور کسی قسم کی ذمہ داری، اچھا تو تم اپنا کام، تو پڑھائی پہ توجہ دو، تمہیں باقی مسائل پہ ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، ہم ہیں نا، بس ہم دیکھ لیں گے نا، ہم بڑے بیٹھے ہیں نا، بزرگ بھی موجود ہیں، جب نہیں ہوں گے پھر تم کر لینا. سو ہم ذمہ داری نہیں دے رہے اور دینے پہ راضی نہیں ہیں. اور اس کی وجہ جو بھی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کیوں نہیں دینا چاہتے، یا ہم یہ کیوں کہتے ہیں بار بار. ذاتی طور پہ میرا سخت اختلاف ہے اس فکرے سے کہ بس جی بڑوں کے لیے تو بچے ساری عمر بچے ہی رہتے ہیں نا، چاہے 50 سال کے ہو جائیں. یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بیٹھے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کوئی 1 انچ اپنی اتھارٹی اور کمانڈ چھوڑنے پہ راضی نہیں. وہ اس لیے انہوں نے یہ ایک طریقہ بنا لیا ہے ان کو ادھر ادھر بھٹکانے کا کہ بس ابھی آپ بچے ہیں، ابھی ہم بڑے بیٹھے ہیں، تو جب ہم نہیں ہوں گے پھر آپ بڑے خود بخود ہو جائیں گے. تو ہم ذمہ داری نہیں دے رہے، کسی سٹیج پہ نہیں دیتے. یعنی جو پہلا ایکسپیرینس میں نے کہا نا کلاس مانیٹر کا، اس کے پاس تو کوئی ذمہ داری تو ہوتی ہے، لیکن بس ایسی ہی ہوتی ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ بچہ ہی ہے نا، یہ بھی تو ان جیسا ہی ہے، یہ بھی کھیل میں لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے ذمہ داری نہیں. دوسری اس سے بھی زیادہ بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہم ڈسیشن میکنگ کا اختیار تو دینا بڑی دور کی بات ہے، ہم ڈسیشن میکنگ میں شامل بھی نہیں کرتے. یعنی ہم بالکل ان کو منع ہی کرتے رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا نا کہ بس ٹھیک ہے نا، ہم بیٹھے ہیں، ہم فیصلہ کر لیں گے، آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ ایسے خام خواہ اپنا وقت ضائع کریں گے، خام خواہ اسٹریس لیں گے، آپ اپنے کام کیجئے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی انہیں باتیں سنا کے اور ہم انہیں سائیڈ پہ کر دیتے ہیں. تو ہم انہیں نہ صرف یہ کہ ڈسیشن میکنگ نہیں کرنے دے رہے، بلکہ ڈسیشن میکنگ سیکھنے بھی نہیں دے رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں تو فیوچر میں دیکھنے کی تو اجازت ہم دیتے ہی نہیں. یعنی ان موسٹ آف دی ہاؤس ہولڈز بچے اپنے فیصلے خود نہیں کرتے. یعنی ان کو آگے دیکھنے کی اگر وہ کہیں بھی کہ مجھے یوں کرنا ہے تو اس کی خاص اجازت ان کو نہیں دی جاتی کہ نہیں تم نے میڈیکل پڑھنا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کہہ دیا نا ہم نے، بس تم بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا مستقبل یہی ہے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. بس بچیاں آج کل بیچاری سخت سٹریس میں ہیں، ماں باپ ان کو زبردستی ڈاکٹر بنائے چلے جا رہے ہیں، اس مجبوری میں کہ جی ڈاکٹر بچیوں کے رشتے جلدی مل جاتے ہیں. وہ ایک عذاب ہے جو سب پہ چل رہا ہے. ابھی رزلٹ آیا سنا FSC کا، ہم تو خیر اب اس سٹیج سے بہت دور، بہت زمانہ پہلے نکل گئے تھے.
جس میں 100% مارکس آ گئے ہیں بورڈ میں بہت سارے بچوں کے، یعنی 1100 میں سے 1100 ہی آ گئے ہیں، وچ از دی ہائیسٹ کائنڈ آف ایبسرڈٹی، کہ دنیا کا کوئی ایگزام ایسا نہیں ہے کہ جس میں سوائے کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہو نا، کوئی میتھ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہو اور اس میں 2-4 سوال ہوں اور سارے ٹھیک ہو جائیں تو 100% آ جائیں گے. لیکن ایک بورڈ لیول کا ایگزام اور ملٹیپل پیپرز اور ملٹیپل سبجیکٹس، اور جس میں سبجیکٹیو آبجیکٹیو سارا کچھ چل رہا ہے، اس میں 100% مارکس تو از ٹوٹلی ایبسرڈ. اور ایون 98%, 99% وہ بھی سنا ہے بہت سے آ گئے ہیں. I don't know where the board or boards of Pakistan they want to take the students actually. اور پھر اس پہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی 1100 میں سے 1100 نمبر دیے ہوئے پہ یقین بھی نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں نہیں اب آپ میڈیکل کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں، نہیں آپ انجینئرنگ کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیں، چونکہ ہمیں آپ کے رزلٹ پہ اعتبار نہیں ہے. اگر اعتبار ہو تو دوبارہ ٹیسٹنگ کا کوئی تک نہیں بنتا نا، کوئی جواز نہیں بنتا اس کا. بہرحال چل رہا ہے. نوبڈی کویسچنز دیٹ، چونکہ یہ ساری منی میکنگ اسکیمز ہیں مختلف اقسام کی جو گورنمنٹ اسپانسرڈ بھی ہیں جس میں سے اور وہ چل رہی ہیں. بٹ آئی ہیو مائی سمپتھیز وتھ پیرنٹس اینڈ چلڈرن جو بیچارے اس سارے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. مجبوری ہے، ظاہر ہے، وہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ. آگے چلیے. تو یہ فیوچر میں دیکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذمہ داری ہم ان کو دیتے نہیں. سو کرکس یہ ہے ساری بات کا کہ پاکستان میں ہم ایز اے ہول ہم نہ مینیجرز ٹرین کر رہے ہیں زندگی میں، نہ لیڈرز ٹرین کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے. یعنی ہم جب یہ گلہ کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فقدان بڑا قحط ہے جناب، یہاں پہ کوئی اچھا لیڈر نہیں ہے، تو ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے ہی نہیں سرے سے. ہمارے لیڈرز کی میجورٹی، میں کوئی پرسنٹیج نہیں ڈالتا، وہ مینیپولیٹرز ہیں. وہ زندگی میں صرف مینیپولیشن سیکھتے ہیں کہ جوڑ توڑ کر کے، سازشیں کر کے کس طرح سے پاور پہ قبضہ کیا جائے، اور جب قبضہ کر لیا جائے تو مزید جوڑ توڑ کر کے اور مزید سازشیں کر کے کیسے اپنا فائدہ حاصل کیا جائے. یہ ان کی زندگی کے 2 مقاصد ہیں. یہی لیڈرز ہیں جو برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم پہ حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جو عوام کے سو کالڈ ووٹوں سے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں اور عوام کی رائے کے مطابق وہ جناب حکومت بناتے ہیں. وچ از آل. بس اس کو نہ ہی کھولیے اس بات کو تو اچھا ہے. میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں اس لیے اس پہ بحث نہیں کر رہا. میں تو یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کی نشست کے اختتام پہ کہ ہم ود آل اوور سوشل کنسیڈریشنز اینڈ اوور جتنی بھی ہم جو خوبیاں لاحق صاحب کے جوڑ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم پاکستان میں کسی لیول کے، کسی درجے کے مینیجرز یا لیڈرز پروڈیوس نہیں کر رہے. اور چونکہ ہم نہیں کر رہے تو ہمارے مینیجرز کی میجورٹی اچھے مینیجرز نہیں ہیں، اور ہمارے لیڈرز کی میجورٹی لیڈرز نہیں ہیں. چونکہ لیڈرشپ ذرا اس سے بھی ایک درجہ آگے کی چیز ہے، اس میں ذرا اور بھی کچھ کرزمہ چاہیے ہوتا ہے، ایڈیشنل بھی چاہیے ہوتا ہے، ایڈیشنل کریج بھی چاہیے ہوتا ہے. مینیجرز کا کچھ معاملہ ذرا سا اس سے ایک درجہ نیچے ہے. سو ہم نہ مینیجرز ٹرین کر رہے ہیں زندگی میں، نہ ہم لیڈرز ٹرین کر رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا اصل میں المیہ ہے جو ہمارے بہت سارے کارپوریٹ کے مسائل کا جو روٹ کاز ہے، اور جو ہماری زندگی کے مسائل کی روٹ کاز ہے. ہم آج کی نشست یہاں روکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ چلیے جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتی، اور انڈو تو کرنا اس کو ناممکن ہے. آگے کیسے چلیں، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ مینیجر بن گئے اور لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے کسی بھی شکل میں، گھر میں، آفس میں، کہیں بھی، میں پولیٹیکل لیڈرز کو اس سے باہر رکھ رہا ہوں، ان کا معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. اور لیکن جو ادروائز لیڈرشپ پوزیشن ہیں، کمانڈنگ پوزیشن ہیں، ہیڈ آف دی فیملی ہے، ہیڈ آف دی کلین ہے، مینیجرز ہیں، سینئر مینیجرز ہیں، بڑے بڑے یعنی ایگزیکٹوز ہیں، یہ سب لیڈرشپ پوزیشنز میں ہیں. واٹ ٹو ڈو، ہاؤ شوڈ دے گو اباؤٹ اٹ ایکچولی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.